ویلکم بیک ناظرین. جو یہ ظلم و ستم کی کہانی کے اوپر یہاں پر بات چل رہی ہے, میں آپ کی طرف سر دوبارہ آتا ہوں کہ سر آپ ہی کی بات کو نیکسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہندوؤں کی بات کی جائے, باقی مذاہب کی بات کی جائے, جو کافر ہیں وہ قرآن پاک تو سر نہیں پڑھتے, لیکن اگر انہوں نے مسلمانوں کو پڑھنا ہو تو ان کا کردار پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک اپنی ایک امیجنیشن میں اسلام کو کریٹ کر لیتے ہیں کہ اسلام بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا جو طریق ہے, مجھے جو لگتا ہے وہ بالکل دونوں علیحدہ ہیں. جب اس کو مکس کیا جاتا ہے تو اسلام کی تجلیل پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ یہ اسلام جو یہ مسلمان ہیں بہت ظلم کرتے ہیں, بہت دہشت گردی کرتے ہیں. تو صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا کتابوں میں بھی جو ہمارے نصاب کے اندر کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں یہ چیز اسلام کے بارے میں بتائی نہیں جا رہی, صبر نہیں بتایا جا رہا, بلکہ دوسری طرف لے جایا جا رہا ہے, اور اس سے انٹرنیشنلی جو ہمارے اسلام کا اور پاکستان کا جو ایک امیج ہے جو پاکستان کا, وہ بہت ہٹ ہو رہا ہے, نیگیٹو سائڈ پہ جا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ بٹ سب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا جو الٹیمیٹ جو ہے درس ہے وہ انسانیت ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے رہنے والے جو باشندے ہیں وہ اگر اسلام کا نام لے رہے ہیں تو اسلام کا نام لے کے وہ ایسے کام نہیں کر رہے, یہ کام کروائے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہ کام کروا رہے ہیں, اور کام کرنے والے لوگ کون سے ہیں. اس کی بابت جو ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے. سر یہ 1947 سے لگائی ہوئی آگ آج تک 75 ایئرز ہونے جا رہے ہیں. 75 سالوں میں بدقسمتی سے ہم لوگ آج تک یہ آگ نہیں بجھا سکے ہیں, اور ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس سے آگے. اس میں کوئی دو راہیں نہیں ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جو رائٹس ہمیں دیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے. قانون نے ہمیں رائٹس دے دیے ہیں, لیکن قانون کی عمل درآمدگی کروانے والے جو ادارے ہیں, جو ایجنسیز ہیں, وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی. ابھی ایک الرٹ جاری ہوا ہے, میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ یہ 6 تاریخ کو ایک الرٹ جاری ہوا ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے ایک انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ادارے اس چیز کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں کس طرح کے انسیڈنٹ ہونے جا رہا ہے, تو کیا اس کی روک تھام کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا؟ کیا ان کے پاس وہ ساری کی ساری طاقت نہیں ہے؟ صرف ان کا کام یہی ہے کہ اطلاع دے دی جائے اور اس کے بعد جو نا وہ لاوارث چھوڑ دیا جائے, اور ادارے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور دندناتے پھریں. یہ دہشت گردی صبح سے لے کے شام تک ہوتی جا رہی ہے. بٹ صاحب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی کام ہو تو اس کا فوری طور پہ اگر اس کا رد عمل نہ آئے یا اس کو فوری طور پہ ٹیکل نہ کیا جائے تو مسائل ہمیشہ سے جنم لیتے ہیں. کلبھوشن یادو کی دیکھ لیں, بلوچستان سے ہی پکڑا گیا تھا, ہم نے فوری طور پہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. تو کیوں ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا ان کو سزا اور جزا دی جاتی تو ہمارے جو ملک کے دشمن ہیں, جو ساتھ محلے میں بیٹھے ہوئے, پاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ بالکل آرام سے بیٹھ جاتے اور ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل سٹیبل ہو جائے. یہ ملک پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ کب تک ہوتی رہے گی؟ جب تک یہ ہمارے ذمہ داری نہیں لیں گے, اور یہ ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالتے رہتے ہیں, خود بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ یہ ادارے مستحکم ہوں, قانون کی پاسداری کریں اور قانون کے مطابق کام کریں, تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. جی بالکل, آپ یہی کہہ رہے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی دعا یہ ہے کہ تمام ادارے پولیٹیشینز کی خدمت کی بجائے کچھ عوام کی خدمت کی طرف بھی آئیں. زین صاحب میں سر ذرا آپ کی طرف آتا ہوں. سر جو یہ کہا جاتا ہے اب جو ہزارہ برادری ہے جو جہاں پر قتل و غارت کی ایک لمبی داستان ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, آپ ماشاء اللہ خود ریسرچر ہیں, اسکالر ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. سر ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے لوگوں کی تو آپ حفاظت نہیں کر سکتے, اور کہتے ہی ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو پہلے اپنے لوگوں کی تو حفاظت کریں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو پھر آپ کشمیریوں کو بھی اپنے ساتھ ملائیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر کہ یہ جو حملہ کیا جا رہا ہے اس سے قتل و غارت تو ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے دل کے اوپر بھی حملہ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا گیا تھا, کیا اس طرح کی کچھ پلاننگ کی جا رہی ہے, اور اس کو ہم کس طرح روک سکتے ہیں, اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, تو ان کا نعرہ ہے. تو میں کہہ رہا ہوں خان صاحب, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہیں پاکستان بنے گا کشمیر پہ تو نہیں آپ کام کر رہے. کشمیر بنے گا پاکستان, ہزارہ بنے گا کشمیر, یہ پاکستان ہے ہزارہ, اور وہاں کے جو شیعہ ہزارہ برادری ہے وہ پاکستانی ہے سب سے پہلے, بحیثیت انسان محترم ہے. ہمارے ہاں تو مذہب اور مسلک کی کوئی قید ہی نہیں. اسلام تو جانوروں کے حقوق ادا کرنے کی بات کرتا ہے, پرندوں تک کے حقوق ہیں, احادیث ہیں ان پر. تو آپ انسانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور کشمیر بنے گا پاکستان, خدا کرے آمین ایسا ہو, لیکن آپ کا پاکستان خدا نہ خواستہ کہیں برما, فلسطین, یمن یا کشمیر تو نہیں بن رہا. آپ اپنے چراغ کے تلے جو اندھیرا ہے اسے دیکھ رہے ہیں خان صاحب. آپ پاکستان ہی کے وزیر اعظم ہیں یا سویڈن یا کسی اور ملک کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ پہلے یہ تو طے کریں
وہاں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی مثالیں دے رہے ہیں، وہ غیر مسلموں کے مسلمانوں والا لباس پہن کے سر پہ دوپٹہ لے کے وہاں شامل ہے، وہاں جمعے کے اجتماعات میں شامل ہے، وہاں دعا کر رہی ہیں، معذرتیں کر رہی ہیں، اور آپ ہمارے ہینڈسم وزیر اعظم یہ بات کرنا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اور آپ اگر وہاں چلے جاتے ہیں، اگلی بات تو آپ نے وہاں جا کے کون سا وہ 11 لاشوں کو زندہ کر لینا ہے؟ ان کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کوئی بہت اہم شخصیت ہیں، ہاں آپ ہمارے ملک کے ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ پر اخلاقاً بنتا ہے وہاں جانا، اور وہ یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ ہماری حفاظت نہیں کر سکے تو وہاں کم سے کم آ ہی جائیں. اور ایک اور بات، خان صاحب ہر چیز کسی اور بیرونی عناصر ہے ان پر ڈال دینا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شروع سے یہ کہا جاتا ہے جی دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مجھے آج تک بتائیں پروڈیوسرز دہشت گرد نکلے ہیں، ڈانسر دہشت گرد نکلے ہیں، گلوکار دہشت گرد نکلے ہیں، سیاستدان چلیں وہ تو چھپے ہوئے ہوں گے لیکن اعلانیہ طور پہ سیاستدان دہشت گرد نکلے ہیں، صحافی دہشت گرد نکلے ہیں. یہ کون سا طبقہ ہے جو دہشت گرد پیدا کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ قاری، حافظ، ملا، مفتی یہ لفظ ہی ساتھ کیوں لگتا ہے؟ خاص سوچ ہے جس کے تانے بانے بیرونی مذہبی جو مراکز ہیں ان سے ملتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنی دہشت گردانہ پاکستان میں کالعدم تنظیمیں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کے تانے بانے، ان کی فنڈنگ کن ممالک سے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ رضائی صاحب. وہ کن کی سرپرستی کر رہے ہیں. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو پھر حافظ صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، داڑھی والے، نماز، یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے لیکن دہشت گردوں نے کوئی نہ کوئی مذہب ضرور اپنایا ہوتا ہے، بالکل چاہے اسلام کا لبادہ ہی کیوں نہ اڑا ہو، لیکن کوئی نہ کوئی مذہب انہوں نے اپنایا ہوتا ہے. تو آپ اپنی نرسریوں پہ بھی توجہ دیں. یہی ایک ہی کمیونٹی انہیں بچی ہے، 2 اشرے ہونے کو ہیں، انہیں مسلسل قتل کیا جا رہا ہے، اور حکومتی وعدے سن سن کے ہزارہ کے قبرستان چھلک رہے ہیں شیعہ ہزارہ کمیونٹی سے. ان کے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، حکومتی وعدے سن سن کے وہ اکتا چکے ہیں. زید صاحب اگر اس کو ہم نیکسٹ بھی کریں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ مسلمان 39 40 50 ممالک بھی ہیں، لیکن جس طرح کشمیر میں ظلم اور ستم کی ایک جو داستان ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا اس چیز سے آگاہ ہے. تو سر ہندو اور اسپیشلی مودی وہ جو وہاں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، اور ہماری مسلمان برادری ہے جو دبئی میں اور یو اے میں ادھر انہیں بلا کے انہیں ایوارڈ پیش کر رہی ہے اور انہیں نوبل پرائز دے رہے ہیں، انہیں کیا کیا چیزیں پیش کر رہے ہیں. تو سر یہ دوہرا معیار کہ کافر مسلمانوں کو مار رہا ہے اور ان کو اپریشیٹ بھی مسلمان کر رہے ہیں. جیسا حضور وہ استاد قمر جلالوی کا شعر ہے نا کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. تو اس قوم سے آپ توقع کریں کہ وہ اسرائیل کے خلاف اٹھے جو کعبے کے اور حج کے پیسوں سے شراب منگوائے. آپ اس قوم سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف اٹھے، وہ مودی کے خلاف اٹھے. 100 روز جب مکمل ہو چکے تھے کشمیر میں لاک ڈاؤن کے، اور لوگوں کو، بیماروں کو، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، بیماروں کے لیے دوا نہیں تھی، اس وقت ہمارے اسلامی مراکز اس دہشت گرد اور کسائی مودی کو ہمارا اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دے رہے تھے. تو آپ کیا توقع کریں گے؟ ان کے تانے بانے دہشت گردوں کے جہاں سے ملتے ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے. اندھے نہیں، نہ ہی ہمیں ستو پلا کے سلایا جائے. ہم آنکھیں رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک ہی طبقہ ہمیشہ دہشت گردی میں آتا ہے، اور ہم بیرونی عناصر کیا کہ خان صاحب کا 2012 کا اور 13 کا بیان یہ ہے کہ میری حکومت آنے دو. کبھی عمران خان یہ نہیں کہے گا یہ بیرونی عناصر ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں یا اندر سے آئے ہیں. ہاں میں انہیں ختم کر کے دکھاؤں گا. حضور 2.5 سال ہو چکے ہیں ہم پہ مسلط ہوئے، اب انہیں ختم کر کے دکھائیں. جی بالکل، آپ جیسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کی ایک بات مزید، جہاں پہ ساری باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں، یہ بھی آپ کی بات بہت اچھی ہے، مجھے خود بھی پرسنلی پتا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ کے پرسنل تعلقات ہیں، لیکن آپ پھر بھی اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور خان صاحب پہ جو نہیں جا پا رہے اس کے اوپر کریٹیسائز کر رہے ہیں. سر پوری دنیا آپ کو سلوٹ کر رہی ہے، جتنے مسلمان ہیں سب آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں. شامی صاحب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح آپ نے کہا تھا وہ بات ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی تو وہاں پر ضرور جاتا. تو نواز شریف صاحب کی جب تک حکومت تھی تب بھی یہ واقعات ہو رہے تھے، لیکن اس پر شاید قابو نہیں پایا جا رہا. اس کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک میں سیف نہیں ہے، دوسرے ملک میں چل جائے وہاں پر تو وہ سیف ہے، اپنے ملک پاکستان میں سیف نہیں ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ آج بیٹھ کے کیا دیکھ رہے ہوں گے اوپر سے کہ میرے مسلمان اپنے مسلمانوں کے دشمن ہوئے ہیں، اور اس کی مین وجہ کیا؟ صرف جہالت اور لالچ. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں جب بنا ہمارا، جی بالکل، اس وقت سے لے کے اب تک جی جو بھی واقعات ہوئے بالکل، اس میں کمزوری ہماری جو ہے ہمارے ریاستی اداروں کی ہے. جیسے انہوں نے بات کی، اطلاع پہلے مل جاتی ہے ہر واقعے کی، ہر جگہ ان کو
एजेंसीज को, हमारे इदारों को इतला मौसूल हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन उसके इतला मौसूल होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई मतलब कोई उसका कोई रोकथाम ना हो सके, जी तो ये तो फिर हमारी इससे बड़ी नाहिली है हमारी ये बिल्कुल ठीक है। कि हमले मतलब हमें समझने कि हमें समझ आ नहीं दहशतगर्दी। देखें जब से हमारा मुल्क बना तब से दहशतगर्दी हो रही है, बिल्कुल। और हमें इससे निबटना आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और बातें सारी बात एक तरह, लेकिन मुशर्रफ दौर से लेके साहब के दौर से लेके पाक फौज ने जितना काम किया दहशतगर्दों के खिलाफ, उनको सलाम पेश करने को दिल करता। बिल्कुल। आप देख लें वाक़यात उठा के पिछले से लेके अभी तक, मतलब इतना बड़ा दहशतगर्दी आज तक हमारे मुल्क में कंट्रोल हो गई है। जी उन्होंने जितना पाक फौज ने जितना किया है इलाका गैर में सारा उन्होंने, इलाका पेशावर में, कोयटा में, सारा को हर जगह पे उन्होंने यहाँ तक कि शहादतें कबूल की हैं, बुख्ती मतलब बुख्ती सारा जो है उन्होंने, बुख्ती साहब को भी उन्होंने सारा मतलब पूरा एक दहशतगर्दी का सारा सिलसिला उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। अब ये जो बचे कुछ दहशतगर्द हैं ये दोबारा इकट्ठे होकर आते हैं, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि हमारी अपनी फिर कमज़ोरी है कि हमारे एक तो इंडिया हमारे साथ बैठा हुआ है, फिर आपस में हमारे अपने इख्तलाफात जो हैं, हमारे अपने इख्तलाफात जो हमें पीछे लेके जा रहे हैं। अब आपने बात की कि हम लोग मुसलमान हैं, अब हम लोग क्यों मार खा रहे हैं कि हम लोग अपने अकायद को, अपने मज़हब को भूल गए। अब उन जैसे बात की कि हमारे बच्चों को स्कूल में इस्लामियात नहीं पढ़ाई जा रही, जब हम पढ़ते थे, बच्चे आप भी पढ़ते हैं, उस वक्त सिलेबस और था। अब आज के दौर में सिलेबस और है, क्यों उस वक्त प्राइवेट भी था, सरकारी स्कूल का उनका समझ लें सिलेबस एक होता था, लेकिन अब जो प्राइवेट, अब इतने प्राइवेट स्कूल इतने हैवी हो गए हैं कि उनका सिलेबस टोटल डिफरेंट है। वो जो बाहर से बन गया था, लोकल नहीं बन गया था, और उसमें उनका अब बेशुमार वाक़या से गुजरे, हम लोग खबर भी लगाते रहे, लगती रहती है पहले भी, कि उसमें इस्लाम के बारे में उनको जो मालूमात लिखी जा रही है उसमें बाद वो लफ्ज़ वाक़यात ही गलत तोड़ मरोड़ के उनको बताए जा रहे हैं। तो सर इसका मतलब कि जो दहशतगर्दी की जा रही है हमारे निसाब के साथ भी की जा रही है, और जो ये निसाब बदल रहे हैं, जो हमारी हुकूमत या कोई भी, जिस तरह एजुकेशन मिनिस्टर है या ब्यूरोक्रेसी बैठी है, तो इसका मतलब वो भी सहूलतकार है दहशतगर्दों को। सर देखने तो आपके हर घर में भगवान बोल रहे हैं, वो उनका कल्चर है कि उन्होंने हमारी ऐसी मार मारी कि हमारी नस्लों तक तबाह कर दी। हमें ये नहीं पता कैद मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, हमें ये नहीं पता कि मौलाना जौहर साहब कौन है, हमें ये नहीं पता कि हज़रत इल्लामा इकबाल कौन है, हमें ये पता नहीं कि फलां हीरो भारतीय है, फलां हीरो ये है जी, फलां हीरो इंग्लिश हीरो ये है। ये हमें हमारी मारी गई है हम लोगों को। डोरेमोन तक का पता है हमें, डोरेमोन, और सबसे घटिया तरीन कार्टून जो है डोरेमोन। मेरे मतलब एक बात की, डोरेमोन मेरे अपने जो छोटे बच्चे हैं, मतलब वो डोरेमोन देखते हैं कि जैसे वो हरकतें करता है, वो जी बाबा मैं जा रहा हूँ जी, भी ऐसे हो गए, मतलब ये असल में चाइनीज कार्टून है, लेकिन इंडिया डबिंग उन्होंने हिंदुस्तानियों ने की। ये अपना कल्चर हर घर में, और बच्चों तक वो खराब कर रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें उन्हें पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है, हमारे पास प्लानिंग कोई नहीं है कि हम अपना बचाव कैसे करें। हम क्यों, हमें पता है, लेकिन हम उसको हम छोड़ते हैं, अल्लाह तो अल्लाह करेगा, अल्लाह तो करेगा। जब तक रब भी कहता है हमारे हालात खुद बदलेंगे, हम अपने हालातों रब भी बदलने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे हालात बदल जाएं। नहीं समझा, बिल्कुल ठीक करके, बल्कि ये आपने जो कल्चर पॉलिसी की बात की है और ये डोरेमोन कार्टून्स की बात की है, इसके ऊपर मैंने खुद भी बहुत बार रिपोर्टिंग भी की, इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, इवन इसको बैन करवाया था कल्चर पॉलिसी कल्चर डिपार्टमेंट से, और सर ठीक 3 महीने बाद वो दोबारा वैसे स्टार्ट हो गए। मैंने सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट मेरी हुकूमत से ये थी कि आप कार्टून नो डाउट यही चलाएं, लेकिन इसको उर्दू डब में करें ताकि यहाँ पर हमारा कल्चर प्रमोट हो, क्योंकि वो हिंदी डबिंग आ रही है, वो बिल्कुल आप लफ्ज़ अपने तौर मरोड़ के वो पूरा वो पेश कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर लोगों को आपकी बात बिल्कुल मैं चेकिंग करूंगा कि अपने इस्लाम के बारे में नहीं पता, अपने कल्चर के बारे में नहीं पता, आकाश की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं, हिंदी वर्ड्स यूज कर रहे हैं। बहरहाल मैं आप सब आपकी तरफ आता हूँ सर। अदलिया का जो सिस्टम है वो बनाया बेसिकली इसलिए गया, मतलब आप तो बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, कि बनाया इसलिए गया कि जो कोई कानून के खिलाफ जाता है, इंसानियत के खिलाफ जाता है, उसको सजा दी जाए ताकि वो एक मिसाल बने और दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। लेकिन सर यहाँ पर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए, उन्होंने बारहा शहादतें दी, एजेंसीज की बात की जाए, पाक फौज की बात की जाए, सब ने बारहा अपनी जान पर खेलकर सर वो पकड़ते हैं दहशतगर्दों को, लेकिन वो फिर भी छूट जाते हैं, उनको फिर भी जमानतें मिल जाती हैं। तो सर जो ये हमारी एजेंसी है वो भी बेचारे थोड़े डर जाते हैं कि हम अपनी जान पे खेल के बचाते हैं, उनको पकड़ते हैं, दहशतगर्दों को, अवाम को बचाते हैं, लेकिन उनको फिर कोई बचा के ले जाता है, कानून बचा के ले जाता है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे, कहाँ पर फॉल आ रहा है, कहाँ पर जरूरत है कि कानून में तरमीम की जाए? बट सर पहली बात ये है कि वक्त के साथ साथ कानून बदलते जाते हैं। अलमिया ये रहा है कि हमारा कानून आज भी वही है जो कि 1860 में था, आज भी हमारा कानून वही है जो कि 1908 में था। अब मसला ये है कि 100 साल या 200 साल गुजर जाने के बावजूद
ہم لوگ وہیں پر کھڑے ہیں تو پھر ہمارا ملک اور ہمارا قانون کیا کرے گا؟ اب رہی بات یہ کہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں شہادت کے اوپر، ایویڈنس کے اوپر، کیا ہماری ایجنسیاں ایویڈنس کو پراپر کلیکٹ کر پا رہی ہیں کہ نہیں کر پا رہی؟ کیا یہ جو پی ایف ایس اے ہے، کیا یہ جتنی بھی ایجنسی ہیں، یہ جو فورینزک ایجنسی ہیں یا جو فوٹو ایجنسی ہیں، کیا یہ پراپر کام کر رہی ہیں کہ نہیں کام کر رہی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب اس سے بھی آگے بات کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں نے تحفظ دیا، عدالتیں تحفظ دیتی ہیں۔ عدالتوں کا کام صرف فیصلے کرنا ہے، اس کی عمل درآمدگی پھر اداروں کی بات ہے۔ وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہیں، وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی ہیں، وہ جو بھی ہیں، عدالت کا کام صرف فیصلہ کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میں نے پہلی بات کی ایک فکرہ بولا تھا کہ جو ادارے ہیں ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب تک یہ ادارے ذاتی مفاد سے نکل کر ملکی مفاد کی جنگ نہیں لڑیں گے، اس طرح کی کئی طرح کی قیامتیں ٹوٹتی رہیں گی اس ملک کے اندر، اور اللہ کی ذات ہمیں ان آفات سے محفوظ فرمائے۔ اب رہی بات یہ کہ عدالت کرے تو کرے کیا؟ جب ایویڈنس لے کے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی عدالتوں کے اندر ہیں کہ کیا ہو رہی ہے، دما چوکڑی مچائی ہوئی ہے، پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی انویسٹیگیشن کر ہی نہیں رہی ہیں۔ اگر وہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آ جائیں تو ہم لوگ بھی بڑے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ کسی کی سزا یا جزا کا فیصلہ ہو سکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، اس کو صرف اور صرف ملکی مفاد دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم لوگ ملکی مفاد نہیں دیکھیں گے، اس طرح سے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑیں گے، اور اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کر دیں، اٹانومس کر دیں۔ کسی قسم کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، یہ جو چاہیں جس طرح سے چاہیں قانون کے مطابق یہ اپنا کام کریں۔ اور اس سے بھی اگلی بات کرنا جا رہا ہوں، جو قوم جو معاشرہ اپنی روایات کو بھول جاتا ہے، تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں تباہی کے دانے پر پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی روایات کو، اپنے نظریات کو، وہ نظریات جس کی بنا کے اوپر ہم نے ملک پاکستان کو حاصل کیا اور جس کی بقا کی ہم لوگوں نے جنگ لڑی، اس کے بعد ہم لوگ ناکام ہو گئے ہیں اس نظریے پہ کام کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں، صرف عدالتوں کے فیصلوں کی عمل درآمدگی کروانے والے ادارے ٹھیک ہو جائیں تو یہ ملک ٹھیک ہے، کوئی یہاں سے بچ کے نہیں جائے گا اور اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہوں گے۔ اے پی ایس کا دیکھ لیں، انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ بہت بڑی قیامت تھی، اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی قیامت ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک واقعے کی انسیڈنٹ کی اپنی نوعیت ہے، لیکن اس کے جو ذمہ دار تھے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا وہ پایا تکمیل کو پہنچے؟ ان کو ایسی سزا ملتی، وہ کیفر قرار تک پہنچتے تو آج یہ نوبت نہ پہنچتی۔ جی آپ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر۔ زیدی صاحب بھی اس چیز کو سمجھیں گے کہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں رہی سر، یہ آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے اکثر، تو میں بھی بالکل وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ پروگرام کے بالکل ہم لاسٹ میں آ گئے، بالکل لاسٹ مومنٹ ہے سر۔ ون لائن کوئی ایک چیز حکومت کو کہنا چاہیں، اور جو ہزارہ برادری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے بھائی بہن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس وہ ان کے گھر پر آدمی نہیں ہے جو جنازے اٹھا سکے، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے سر۔ ان کو بھی کوئی میسج پلیز آپ بھی دیجیے گا حکومت کے لیے ایک ہی جملہ کہ آج 5واں روز ہے دھرنے کو، اور اسلام آباد سے لے کے لاہور گورنر ہاؤس سے لے کر کراچی تک دھرنے ہو رہے ہیں۔ کراچی میں آج اس وقت 20 مقامات پہ دھرنا ہو رہا ہے۔ تو خان صاحب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ وہاں چلے جائیں۔ آپ اپنے ہزارہ کے پاکستانی کو بچا نہیں سکتے تو کم سے کم ان کی داد رسی کے لیے چلے جائیں۔ اور ہزارہ کمیونٹی کے لیے صرف یہی بات کہ 3 مدارج ہوتے ہیں، دل سے برا سمجھنا، زبان سے کہنا، ہاتھ سے کرنا۔ ہم ہاتھ سے تو نہیں کچھ کر سکتے، لیکن اپنے دل اور زبان کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے۔ جی شامی صاحب بالکل آپ بھی لاسٹ ٹائم میں کچھ گورنمنٹ کو اور ہزارہ برادری کے لیے کچھ کہنا چاہیں پلیز سر۔ حکومت کا کام ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس واقعات کا سخت نوٹس لیں اور ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کریں، اور تدفین کے لیے خان صاحب جائیں، مطلب تسلی تو دے کے جائیں، مطلب جائیں گے جانے سے تسلی ہوگی یہ کہ سربراہ حکومت ملک ہے وہ خود آیا، اس سے شاید وہ اگر جائیں تو خود ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں۔ جی بالکل شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ، زیدی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ، آپ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں پر اینڈنگ میں آتے ہوئے میں فرمان مولا علی علیہ السلام جو انہوں نے فرمایا کہ ظلم کی کفر کی جو حکومت ہے وہ تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، تو خدارا یہ ظلم بند کر دیا جائے۔ اور جو مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں جو اپنے ہمارے لوگ پھنسے ہیں، جو ان کو
جن کا یہ کہنا ہے جس طرح بک جاتے ہیں اور سہولت کاری جب تک ہمارے لوگ بند نہیں کریں گے تب تک کہ واقعات بند نہیں ہوں گے. اور خدارا میں جتنی ہماری ایجنسیز ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آج تک جتنی انہوں نے شہادتیں نوش فرمائی, لیکن ان سے ایک ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدارا 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 انسانیت کو بچایا جائے, اور جو دشمن چاہ رہے کہ وہ ہمارا ملک توڑے اس سے ہم بچ سکیں. اور لاسٹ میں ایک شعر سے اینڈنگ کروں گا کہ کس کے ہاتھوں سے اپنا لہو تلاش کروں, کہ کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہیں دستانے. یہاں پر کسی کا خون کسی کے ہاتھوں پہ نظر نہیں آ رہا. خدارا جس طرح ابا بیل کی تھرو اللہ پاک نے مدد فرمائی تھی, اب بھی اسی طرح کی ہیلپ کر دیں, کیونکہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی بچا سکیں. اور ہمارے اداروں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ خدارا اس طرح کے جو ظلم کرنے والے دہشت گرد ہیں ان کو پکڑا جائے. ناظرین, آج تک کے لیے اپنے ہوسٹ فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. کل ہم نئی بات اور نئی ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.